بھائی مدینہ شریف جانے سے پہلے 5 دن پہلے طواف الوداع 5 دن پہلے نہیں ہوتا. ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام جو ہے وہ طواف الوداع ہوتا ہے کہ طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ. یہ تھوڑا ہے کہ 5 دن یہاں رہ جاؤ. وہ تو فقہا نے ایک جزی لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کو خطرہ ہے کہ حیض آ جائے گا تو وہ اگر 1 دن پہلے بھی طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اصل میں تو حیض والی عورت پر طواف الوداع ہے ہی معاف. میں 11 کو دیوال کے بعد کنگی امار کے حرم آ گیا، طواف کیا. طواف کی 7 چکر کی نیت کی، طواف زیارت کی نیت نہیں. تو کیا کرنے آئے تھے تم؟ یہی نیت تو تھی کہ طواف زیارت کرنے جا رہا ہوں، ضروری تو نہیں کہ زبان سے کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی 10 تاریخ کو گڑگڑیاں مارنے کے بعد مینا سے مکہ کیوں آئے؟ طواف زیارت کے لیے. اب نہ کہو زبان سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 رکعت واجب طواف پڑھے، طواف زیارت نیت کی، بھائی کرو نہ کرو، جب آئے زیارت کے لیے طواف زیارت ہو گیا. اللہ دلوں کو جانتے ہیں. ہم 10 ذی الحج کو طواف زیارت کے لیے آئے، ہمارے ساتھ ایک بوڑھا بھی تھا. طواف زیارت موٹر سائیکل والے اس پہ کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. ایک بوڑھے کو کرایا ساتھ میں. احرام کی حالت میں پسینہ پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پوچھ سکتے ہیں. اگر حرم میں داخل ہونے کے بعد عورت کو حیض آ گیا فوراً نکل جائے، کیونکہ حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جناب، طلاق نہیں ہوگی، بلکہ بڑا کام کی بات ہوگی نا. بیوی کی بیوی، بکری کی بکری گھر میں مل گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دودھ اس وقت رضاعت حرمت ہوتی ہے جب 2 سال کا بچہ پیے. تم تو ماشاءاللہ جوان ہو، بیوی والے ہو، اب بیوی کا بھی دودھ پی لیا، کچھ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ روزانہ پیا کرو، زیادہ ہو تو کچھ رکھ لیا کرو، دوستوں کو بھی چائے بنا کے پلایا کرو. شرم کرو، کوئی حیا کرو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم تو بیوی کے پستان چوستے ہو نا. بی بی عائشہ جیسی محبوبہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے حضور نے کبھی میری شرمگاہ پہ نظر بھی نہیں ڈالی. تمہاری مرضی فلمیں دیکھ کے انگریز بنو. ایک آدمی عالم تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھا کرو جس کو اٹھنے کا یقین نہ ہو. ویسے ایک مسئلہ سمجھ لو، عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے سب تہجد ہے. کہتے جی آپ کو مکی کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہا کریں، بس آپ خوش ہو جائیں. اللہ کے بندے میں مکے میں پیدا ہوا تھا اس لیے مکی کہتے ہیں. میں وہ نقلی مکی نہیں ہوں، آج کل بہت سارے نکلے ہیں، سب نے اپنے نام کے ساتھ مکی لگا دیا ہے. چندے وہ کرتے ہیں، پیسے وہ کھاتے ہیں، بدنام میں ہوتا ہوں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ ہدایت. میں تو مکے میں الحمدللہ پیدا ہوا، اور عجیب بات ہے کہ میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، وہ عرفات کے میدان میں پیدا ہوا. اس کے بعد کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ بیچاری عورت کس دوبارہ اولاد کے قابل ہی نہ رہی. ایصال ثواب جو ہے وہ خیرات ہوتی ہے، غریبوں کو دے دیا کرو، غنی کو کیوں کھلاتے ہو؟ طواف سے طائف سے عمرے کا بالکل ضروری ہے. طائف میقات ہے، احرام نہیں باندھو کہ دم پڑ جائے گی. جس پیر کے پاس چھوڑو یار اس پیر کو،
میں تو کئی پیروں کے پاس جاتا ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے، مانتا شانتا تو میں کسی کو نہیں، آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا۔ کہتے ہیں جی الیکشن میں بڑے بڑے علماء بھی تصویریں بنواتے، کام ہی ایسا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب اس میں حصہ لوگے تو وہی کرنا پڑے گا۔ بالکل سجدہ تلاوت ہو یا کوئی سجدہ بغیر وضو کے جائز نہیں۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں جائز، اللہ اس کی قبر پہ مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے۔ مولانا مودودی صاحب جو ہے نا، یاد رکھیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میں بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتی ہوں، پڑھایا کریں، چھوڑیں باتوں کو کہ گرامر کا پتہ نہیں ہے، جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھا، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ کنکریوں کو دھو کر مارنا چاہیے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے شیطان۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر کنکریاں گندی ہوں تو دھو لیں، ورنہ کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل دھونا جائز نہیں ہے۔ طواف وداع میں الٹے پاؤں، یہ تو علماء نے اپنی طرف سے ایک ادب سکھایا ہے کہ روتے ہوئے نکلے اور الٹے پاؤں، ورنہ ضروری نہیں ہے، جیسے آئے ویسے چل جائے۔ بہرحال طواف وداع میں الٹے پاؤں چلنا نہ حدیث میں ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ جن علماء نے لکھا ہے ان نے اپنے عشق و محبت کا انداز بیان کیا ہے۔ میں نے مینا میں ناک سے 3 بال نکال، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیو مینا جو مزدلفہ میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، سر پہ سر مڑایا، لیکن خوشبو والا صابن لگایا، 10-12 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تو دھل گیا نا، کافی دیر تو نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے طواف زیارت سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اب ایک بڑا جانور اس کو ذبح کرنا ہوگا کفارے میں۔ بڑے جانور سے مراد ہے کہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مینا سے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے لے گئے، کوئی بات نہیں، اور مزدلفہ سے صبح کی نماز پڑھ کے فوراً ہم چل پڑے مینا کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر عورتیں کون سے وقت نماز پڑھیں؟ بالکل نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو علاقے عورتوں کے لیے ہیں اس میں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کے آگے نہ کھڑی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ علاقے کا نام تنعیم ہے، مسجد تنعیم، لیکن مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے بی بی عائشہ کو وہاں سے حکم دیا تھا۔ زیارتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جب کعبہ دیکھ لیا اس سے بڑی زیارت اور کیا ہوگی؟ ویسے کوئی جائے تو منع بھی نہیں۔ پورے مکے میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ ہم پر 11-12 ذی الحجہ کی رامی کرنے کی وجہ سے دم ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ چلے جائیں اپنے ملک میں، وہاں سے جا کر جب اللہ توفیق دے دم کے پیسے مکے میں بھجوا کر دم کر دیں، فوراً ضروری نہیں ہے۔ کسی بریلوی مولوی کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ بدعتی ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، 11ویں کی نظر نیاز تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی میرا بھائی، بیعت کے لیے اصول ہے کہ جس بزرگ سے آپ نے بیعت ہونا ہو استخارہ کر لیں، اور دل اگر مطمئن ہو تو پھر کریں۔
میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں، اللہ سب اولادوں کو صالح بنائے۔ عید گھر پر کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ آپ صرف ایک عمرہ کیا، باقی طواف زیارہ کیا۔ عمروں کی ضرورت ہے کہ حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، حج میں 1 عمرہ کیا نا، باقی بھی تو کیے ہیں نا۔ اور جب ایک ثابت ہو تو پھر لاکھ بھی کرو تو جائز ہے۔ میرا بھائی ایک عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن میقات سے ہو۔ یہ جو مسجد عائشہ جیلانہ سے ہے، اتنی دیر طواف کرتے رہے، طواف افضل ہے۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ ہم لوگ مزدلفہ میں قیام کیا، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، لیکن سورج نکلنے سے پہلے بھی نہ چلے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، چونکہ حضور کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ میں نے حج کے احرام کے دوران ناک کا ایک بال کاٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد دونوں بھائی فارغ ہو جائیں، طواف بھی کر لیں، صفا مروہ بھی دوڑ لیں، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک حدیث ہے سرکار 2 جہاں کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اب ہم نے واپس جدہ سے آئے ہیں، واپسی مدینہ منورہ سے ہے، لیکن مدینہ کے قیام کے دوران میں اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور طواف، ایک طواف جو ہے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ہمارا خیمے مزدلفہ میں تھے، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ امام محمد باقر کے حوالے سے فتویٰ آیا تھا، وہ تو شیعہ کے لیے ہے نا، فقہ جعفریہ میں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ بہرحال جو حج میں آئے اور مکے میں اگر نیت قیام کی کر لے 15 دن، پھر مقیم ہو جائے گا۔ حالت حیض میں عورتیں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر ان کو بیان سننے کا اتنا شوق ہے نا جی، تو وہ فیس بک پر یا یوٹیوب سے سن سکتی ہیں الحمدللہ روز کا بیان۔ بھائی میرے بھائی، حدیث مبارک میں ایک خط ہے جو حضور پاک نے اپنی طرف سے جنات کو لکھا تھا، مشکات شریف میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور اسی طرح دلائل النبوہ میں بھی مل جائے گا۔ وہ خط حضور کی طرف سے من محمد رسول اللہ الی ملأ من الجن، وہ خط لکھ کر اگر گھر میں لگا دو جن نکل جاتے ہیں۔ جو عورتیں بچوں کے لیے آپریشن کرواتی ہیں، اگر مجبوراً کیا ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے یا بیمار ہے تو کوئی حد نہیں، فیشن کے لیے کیا ہے تو گناہ ہے۔ وقفہ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے، زکوٰۃ کے پیسے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوران طواف اذان آ جائے، کرتا رہے طواف، جب تکبیر ہو تو پھر روک دے، اور جہاں روکا ہے نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے۔ اگر اوقات مکروہ کے علاوہ بھی 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔
اللہ جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے. اگر طائف کے بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی اور عمرہ کرنا بھی ضروری ہوگا. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کس امام کی پیروی کی ہے؟ وہ خود مجتہد تھے. مجتہد کو پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، تیسری قسم کوئی نہیں. تو امام بخاری تو مجتہد ہیں، ان کو کسی کی تقلید کی کیا ضرورت تھی؟ میں مقیم کی نیت کر کے نمازیں ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہیں. جب نیت کر لی تو مقیم ہو گئے. میں اپنی بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ میرا بھائی حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لو. غیر مسلم کے لیے دعا جائز ہے، ہاں اللہ اس کو اسلام نصیب کرے. ہم لوگ اقلیت میں ہیں، مسلمان اقلیت جہاں بھی ہے وہ بڑی تکلیف میں، اللہ ان کی مشکلات حل فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ طواف کریں، زندہ کے لیے دعا کرو. دوسرے دن بیمار ہو گیا تو کنکری کے لیے وکیل بنایا، ٹھیک ہو گیا. کعبے پہ نام نہ لکھا کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا حنفی مسلک میں اور شافعی کے نزدیک جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک ضرورتاً جائز ہے ورنہ نہیں. تو مسئلے نہ پوچھو، خدا لے آیا ہے، سب کرو. جیرانہ سے بھی کرو، مسجد عائشہ سے بھی کرو، موقع ملے حدیبیہ سے بھی کرو، موقع ملے عرفات سے بھی کرو. یہ پھر وقت کب ملے گا؟ ضالین تو نہیں ہے، یا ضالین ہے یا ضالین ہے. دال کے ساتھ پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے آدمی. دال نہ ہو، ضاد ہو یا ضاد ہو. بارہ ذی الحج کو پاکستان میں آیا، 2 ذی الحج کو، 8 کو مینا گیا، عزیزیہ کے ہوٹل میں پڑا رہا. مینا عرفہ مزدلفہ میں قصر نماز پڑھے گا، قصر پڑھے گا. زندہ شخص کے لیے دعا کرو، اس کے لیے عمرہ یا حج نہ کرو. جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، طواف بھی جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو. جیسے کپڑا پلید ہو تو جائز نہیں ہے، پاک ہو تو جائز ہے. اسی طرح جوتے اگر پاک، بعض لوگ ایسے ہیں جو حرم کے لیے، مسجد کے لیے الگ جوتا رکھتے ہیں، وہ پہن کے طواف کرتے ہیں، وہ پھر باہر استعمال نہیں کرتے. کلمے کے ساتھ درود، کلمے کے ساتھ نہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ درود شریف کلمے کا جز ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود بعد میں پڑھیں. زندگی انشاءاللہ تو فضائل مدینہ اور آداب بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں. اب پہلے حج میں وہ پہلی بیوی کو لائے یا دوسری کو؟ پہلی کو کون لائے گا؟ وہ پرانی ہو گئی بیچاری، اب اس کو کون لے آتا ہے؟ اب تو دوسری بیوی کو لائے گا، حالانکہ ناجائز ہے. شریعت یہ کہتی ہے قرآن اندازی کرو، اور حق دیکھا جائے تو پہلی بیوی کا حق زیادہ ہے. بہرحال امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی. دوسرا آدمی گروپ کے تھے، 4 عورتیں تھیں، ایک 70 سال کی تھی، ویل چیئر تھا. ہم مزدلفہ سے 3 بجے نکلے تھے، کنکری نماز ظہر کے بعد ماری. ہم 2 میاں بیوی 2 بکرے دم میں دے دیے. کیوں دے دیا؟ پر دم ہے ہی نہیں. عورتیں اگر ضعیف ہوں
یا بچے ہوں یا بیمار ہوں، وہ تو مزدلفہ سے رات کو آ سکتے ہیں۔ میں نے 10 تاریخ کو، میرا خیال ہے 6 کر گیا، بھائی جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ میں طواف میں دعاؤں کے بجائے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حج کے لیے عورت جو ہے گروپ لیڈر کے ساتھ آ جائے، گروپ لیڈر اس کا باپ لگتا ہے یا بھائی؟ اگر بھائی ہے، باپ ہے، پھر آ سکتی ہے۔ مسجد نبوی میں جانے کے بعد درود پڑھے وہی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن جب مواجہہ شریف میں سامنے جائیں تو وہاں آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی یاد ہو آپ کو۔ برسی بنانا اور کھانا حرام ہے، یہ انگریز کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ محرم میں قبرستان میں جانا اور سارا سال نہ جانا ناجائز ہے۔ عمرے کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال ہیں تو کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ بغیر محرم عورت حج پہ نہیں آ سکتی۔ اگر عمر 80 سال ہے تو پھر اور عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے۔ مصافے میں ایک ہاتھ بھی ثابت ہے، دونوں ہاتھ بھی ثابت ہیں۔ امام بخاری نے تو باب باندھا ہے، الاخذ بالیدین،